آپ کی تعلیم قرآن کے خادم کو سامنے دعوت دیں گے۔ خدا یسوع کے فضل اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ سنڈے کو میں یہاں نہیں تھا، لیکن لگ رہا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں یہاں پہ نہیں آیا، لیکن آپ سب جانتے ہیں، ملکی حالات بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیوں نہیں تھا، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آج کل حالات ایسے چل رہے، نہ تو نیند پوری ہوتی ہے، نہ سونے کا وقت مل رہا ہے، نہ مجھے اسٹڈی کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، بس کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ آج بھی پریس کلب میں کانفرنس تھی، وہاں پہ تھے ہم، وہاں سے ہم تقریباً 3:30 پونے 4 بجے واپس آئے۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، کیونکہ حالات کہتے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم جتنا کوشش کر رہے ہیں کہ سمیٹ جائیں، لیکن سمیٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ دن بہ دن حالات تھوڑے خراب ہیں۔ کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہر کسی کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد کی امید ہے، لیکن یہ آپ کی دعاؤں سے ہے۔ اگر میں اتنی اسٹرگل کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، اور خدا مجھے سنبھالے رکھتا ہے ہر طرح کی مشکل سے، پریشانی سے، تو یہ خدا کی مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ میرے لیے، میری اس ٹیم کے لیے جو میرے ساتھ اس وقت مل کے کام کر رہے ہیں، 2 کیس ہیں جن کو ہم آج ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلا آپ جانتے ہیں یاسر کا کیس ہے، اور دوسرا کیس جو ہے بیل ہاتھا کا ہے، آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے کہ جتنی ہم محنت کر رہے ہیں، خداوند ہر چیز کو سیف رکھے، اور کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے جس سے مشکل یا پریشانی بڑھ جائے۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ کافی حالات کنٹرول میں ہیں، لیکن دعاؤں کا اثر ہے اور دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ خداوند ہمیں ان سارے کاموں میں کامیاب کرے، اور خدا انصاف کا خدا ہے۔ جب خدا کے سامنے جھکا جاتا ہے، پچھلے دنوں میں نے بندگی پر میسج دیا، ملکہ آستر نے جب بادشاہ کے پاس پیش ہونا تھا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ سارے روزہ رکھو اور میرے لیے دعا کرو، اور پھر جب وہ بادشاہ کے سامنے گئی تو پھر خداوند نے اس کو کامیابی عطا کی۔
इसी तरह नहमिया नबी को हमने देखा। नहमिया नबी को जब पता चलता है कि मेरे लोगों की हालत क्या है, वो भी दुआ में ठहर जाता है और सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करता है। लेकिन जो काम भी होता है ये खुदा की मर्जी पर होता है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, लेकिन अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो खुदा मुझे इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर देगा। लेकिन अगर खुदा की मर्जी है तो मुझे जितना मर्जी कोई गिराने की कोशिश करे, मुझे कोई नीचा गिराने की दिखाने की कोशिश करे, लेकिन खुदा अपने लोगों को सरबुलंद करता है। आइए देखते हैं कि खुदा कैसे सरबुलंद करता है, खुदा कैसे लोगों को पसंद करता है। दाऊद नबी को देखते हैं कि दाऊद नबी भी था, बादशाह भी था। खुदा ने उसको जब चुना तो उसके काम की वजह से चुना, क्योंकि वो अपने बाप की भेड़ बकरियों को चढ़ाता था और खुदा को वफादारी बहुत ज्यादा पसंद है। आज भी जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी हर मुश्किल को आसान कर देता है। आइए जरा देखते हैं पहला शमूएल 16 बाब और उसकी पहली आयत से देखेंगे। यहाँ जब हम थोड़ा पीछे अगर चले जाए तो आप देखते हैं कि साउल बादशाह को खुदा ने नापसंद कर दिया था, क्योंकि उसने कुछ गलतियां ऐसी की थी तो खुदा को वो चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए खुदा ने उससे बादशाही छीन ली। और फिर हम देखते हैं कि बादशाह साउल जो है उस पर एक बुरी रूह खुदा की तरफ से आती थी, और जब वो रूह उस पर चढ़ जाती थी तो वो गलत काम करता था। फिर किसी ने मशवरा दिया कि किसी ऐसे को बुला जो बचाने वाला हो, वो आए और जब वो रूह तेरे ऊपर चढ़ जाए, जब वो तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए तो उस वक्त तू ऐसे करना कि ऐसे बाहर बचाने वाले को लेके आना जो बचाए, ताकि वो रूह जो है वो तेरे से निकल जाए, जुदा हो जाए। इसलिए आज हम देखते हैं कि जब वर्शिप की जाती है तो वर्शिप के दरमियान में बदरूहों को हलचल होती है। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर बदरू का केस है तो फिर आप इबादत में आए, वर्शिप के दरमियान में आए, ताकि बदरू ने जो करना वो कर ले। तो दाऊद नबी को सिलेक्ट किया जाता है, दाऊद नबी को बुलाया जाता है कि तू आ, और जब भी उस बादशाह पर साउल पर वो रूह आती है तो वो बर्बत जाता है, क्योंकि वो बर्बत जाने वाला था। जब वो बर्बत जाता है तो बदरू उसमें से निकल जाती है, बुरी रूह लिखा वो निकल जाती है। इसीलिए जब कभी कई बार वो बदरू जो है वो दाऊद को मारने की भी कोशिश करती है कि मैं इसको मार दूं, लेकिन खुदा उसकी हिफाजत करता है और उसको बचाता है। अब सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि दाऊद को चुना गया, कैसे चुना गया, खुदा कैसे चुनाव करता है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें खुदा चुनता है। हम अगर कहें कि मैं चौधरी बाबू, मैं आगे चला जाऊं, मैं आगे बढ़ के काम करूं, अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो आप कोई कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ने आपको चुना ही नहीं है। और जब खुदा चुनता है तो खुदा अपने लोगों से फिर काम भी लेता है। जी पढ़े। और खुदा ने शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए खाता रहेगा? अब खुदा ने शमूएल से बात की और शमूएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम करता रहेगा? क्योंकि साउल बादशाह था और शमूएल के साथ शायद उसका लगाव होगा। शमूएल पसंद नहीं करता था कि खुदा ने इसको रद्द कर दिया। शमूएल चाहता था कि ये ही बादशाह रहे, इसलिए वो गम करता है, परेशान है कि बादशाह को खुदा ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। हालांकि खुदा ने उसको शमूएल को यह भी कह दिया था कि शमूएल, मैंने इसको छोड़ दिया है और मैंने दूसरा बादशाह मुकर्रर कर लिया है, मैंने चुन लिया है।
اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف جا کے اس کو مسا کرنا ہے. تو اس کو مسا کر دے اور میں اس سے کام لینا شروع ہو جاؤں گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ساموئیل سے ہم کلام ہے، بات کرتا ہے کہ ساموئیل تو کب تک ساؤل کے لیے غم کرتا رہے گا؟ جی، جس حال کے میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. میں نے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے اس کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا. یہ میں کس چیز کو پڑھتے ہو؟ کم آواز سے کیا؟ خداوند ساموئیل کو بتاتا ہے کہ ساموئیل تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ رد کر دیا ہے. اب وہ بادشاہ نہیں ہے. تو کیوں ماتم کرتا رہتا ہے؟ کیوں غمزدہ ہے؟ جبکہ میں نے تمہیں صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ میں نے اس کو رد کر دیا. خدا جب رد کر دیتا ہے تو کوئی بھی اس کو آگے لا نہیں سکتا. نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی پاسٹر. اگر خدا نے کسی کو چھوڑ دیا ہے، خدا نہ کرے کہ خدا کسی کو چھوڑے، لیکن خدا جب چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کوئی بھی سامنے لا نہیں سکتا. جہاں ساموئیل کو دیکھتے ہیں، ساموئیل غم کرتا ہے، لیکن خدا اس کو بتاتا ہے کہ میں نے اس کو رد کر دیا اور تو یہ بات جانتا ہے. تو کیوں ماتم کرتا ہے؟ تو کیوں غم کر کے بیٹھا ہے؟ اٹھ، جس بات کا میں نے چنا اس کو جا کے مسا کر کے آ. جی پڑھے. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور اس وقت سینگ کے اندر تیل بھرا جاتا تھا اور تیل سے جا کے مسا کیا جاتا تھا. خدا اس کو بتاتا ہے کہ جو تیرا سینگ ہے، جو تیرے پاس رہتا ہے، تو اس کے اندر کیا کر؟ تیل بھر اور چل پڑ. میں تجھے جہاں لے کے جاؤں گا تو نے وہاں پہ جا کے بادشاہ کو چننا ہے، مسا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت نبی جو تھے وہ بادشاہوں کو چنتے تھے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام بھی کرتا تھا. اور جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتا تھا تو خدا اس کو فوری طور پہ رد کر دیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا. خدا یہاں پہ خدا اس کو بتاتا ہے کہ تو اپنے سینگ میں کیا کر لے؟ تیل بھر لے. جی، میں تجھے بیت لحمی یسے کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی میں طرف نے سے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو چنا ہے. یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے چنا ہے. تو کیا کر؟ اس کے پاس جا اور تو وہاں پہ جا کے اس کے بیٹوں میں سے جس کو میں کہوں گا اس کو کیا کر لینا؟ مسا کر دینا. کیونکہ وہ ہی آج کے بعد بادشاہ ہوگا میری قوم کا. اس لیے تو اٹھ. لیکن ساموئیل ڈرا ہوا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ جی پڑھے. کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. میں نے اپنی طرف سے اس کو ایک کو کیا کر لیا؟ بادشاہ. خدا چناؤ کرتا ہے، ہم چناؤ نہیں کر سکتے. جب تک خدا کی مرضی نہیں ہے آپ آگے نہیں آ سکتے. جب خدا کی مرضی ہوگی تو خدا آپ کو سرفرازی عطا کرتا ہے. خدا نے کہا کہ میں نے ایک کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، بادشاہ بنانے کے لیے مقرر کر لیا ہے. اور پھر اس کو بادشاہ کے بعد نبی بھی بنا دیا گیا. جی، ساموئیل نے کہا میں کیوں کر جاؤں؟ اگر ساؤل سن لے گا تو وہ مجھے مار ڈالے گا. وہ حصے پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کر اس کے پاس جاؤں؟ اگر ساؤل کو پتا چل گیا وہ اب تک بادشاہ ہی ہے، اگر اس کو پتا چل گیا تو وہ مجھے کیا کرے گا؟ مار دے گا. وہ مجھے جان سے مار دے گا. میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ میں کیسے بغاوت کروں؟ میں نبی ضرور ہوں لیکن میں بغاوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن خدا اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. جی پڑھے. خداوند نے کہا ایک بچیا اپنے ساتھ لے جا اور کہنا کہ میں خداوند کے لیے قربانی کرنے کو آیا ہوں. اگر کوئی بھی تجھ سے پوچھے تو بچیا ایک ساتھ لے کے چلنا. اور اگر کوئی پوچھے کہ تو کہاں جا رہا ہے تو کہنا میں قربانی دینے جا رہا ہوں، میں خدا کے لیے قربانی دینے جا رہا ہوں. تو اس طرح لوگوں کو بتانا اور تو میرا کام کرنے کے لیے تیار ہو جا. جی، اور یسی کو قربانی کی دعوت دینا. پھر یسی کو قربانی کی دعوت بھی دینا. پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے. پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. خدا آج بھی فرماتا ہے
کہ اے بندے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میں تجھے بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ خدمت بھی کرتے ہیں تو خداوند کے سامنے کھڑے ہو جائے اور کہے خداوند میں تیرے آگے کھڑا ہوں، جو تم مجھ سے چاہتا وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اپنی مرضی سے نہ کچھ کریں، اپنی مرضی سے جب کرتے ہیں تو پھر اکثر ہی ہم فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ اب تمہیں جانا ہے اور جو میں کہوں گا تو کر، تو بشیا لینا، اور جب تجھ سے کوئی پوچھے تو تو کہنا کہ میں اس کو قربان کرنے جا رہا ہوں، اور یسی کو بھی کیا کرنا، دعوت دینا، اور اس کے بیٹوں کو بھی دعوت دینا، کیونکہ یسی کے بیٹوں میں سے میں نے ایک کو چن لیا ہے، میں نے مقرر کر لیا ہے، لیکن اب صرف ظاہری طور پہ اس کو مسا کرنا تھا۔ خدا نے پہلے سے اس کو چن لیا تھا۔ آج بھی خدا چن لیتا ہے، لیکن پھر جب مسا کیا جاتا ہے پھر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جی آگے۔ اور اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لیے مسا کرنا۔ جس کا نام میں تجھے بتاؤں اسی کو کیا کرنا، یہ نہیں کہا کہ جاتے جس کو دل چاہے گا مسا کرنا، بلکہ کہا جس کو میں کہوں گا، جس کا میں نام بتاؤں گا، اس کو جا کے کیا کرے، مسا کر۔ جی۔ اور سموئیل نے وہی جو خداوند نے کہا تھا کیا، اور بیت الحم میں آیا، تب شہر کے بزرگ کانپتے ہوئے اس سے ملنے کو گئے۔ وہ شہر کے بزرگ جو ہے وہ کانپتے ہوئے سموئیل کے پاس آتے ہیں۔ جب خدا کا بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ شاید یہ اب کوئی جنگ کا اعلان کرنے آیا ہے یا کسی کو کچھ بات کرنے آیا ہے۔ وہ ڈرتے تھے اور انہوں نے کیا کہا، پڑھے گی۔ اور کہنے لگے تو صلح کے خیال سے آیا وہ ہے۔ صلح کے خیال سے آیا ہے۔ اس نے کہا صلح کے خیال سے۔ اس نے کہا میں صلح کے خیال سے ہی آیا ہوں، میں جنگ کروانے نہیں آیا، میں لڑائی کروانے نہیں آیا، بلکہ کیا ہوں، صلح کے خیال سے آیا ہوں۔ جی۔ میں خداوند کے لیے قربانی چڑھانے آیا ہوں۔ ہاں جی۔ تم اپنے آپ کو پاک صاف تو کرو اپنے آپ کو پاک صاف کرو اور میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ میرے ساتھ قربانی کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی کو اور اس کے بیٹوں کو پاک اس کیا۔ نے یسی اور اس کے بیٹوں کو بھی پاک کیا، کیونکہ مقصد یہی تھا، خدا نے اس لیے بھیجا تھا کہ میرے لیے تو یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے چن لیا ہے، تو جا کے اس کو مسا کر تاکہ وہ میری قوم کا بادشاہ بنے، وہ میرا بندہ بن جائے گا۔ میں نے اس کو چن لیا ہے کیونکہ میں نے اس کی وفاداری دیکھ لی ہے۔ تو جا کے کیا کرے، صرف تو نے اس کے سر پر تیل ڈالنا ہے، باقی کام میرا ہے۔ جی آگے۔ اور ان کو قربانی کی دعوت دی۔ جب وہ آئے وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا۔ سب سے پہلے الیاب جو ہے اس کا بڑا بیٹا وہ سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ گھر تھا، تیار دن ہو کے آیا ہوگا، خوبصورت تھا، وہ بھی قدور تھا، وہ ساموئیل کے سامنے لایا جاتا ہے، اور جیسے ہی ساموئیل کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، ساموئیل سمجھتا ہے کہ یہی خدا کا ممسور ہوگا۔ جی پڑھیں۔ وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداوند کا ممسور اس کے آگے ہے۔ خداوند کا ممسور یہی ہے، میرے سامنے ہے۔ جی۔ پر خداوند نے سموئیل سے کہا کہ خداوند نے ساموئیل سے کیا کہا، بڑی خوبصورت بات کہی خدا نے۔ ہاں جی۔ کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو چہرہ نہ اور دیکھ، تو اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند میں نے کیا اس ہے۔ کو کیا کر دیا ہے، ناپسند کر دیا ہے۔ تو اس کے قد کو دیکھا، وہ قدور ہے، تو اس کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے رنگ کو دیکھتا ہے، تو اس کی شکل کو دیکھتا ہے، لیکن میں نے اس کو کیا کر دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ کیا آگے۔ کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا۔ خداوند انسان کی طرح نظر ہے، کہیں کہ انسان کیا دیکھتا ہے، ساری چیزوں کو، تو آپ یہی فرماتا ہے۔ پڑھے ذرا۔ اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو ساری دیکھتا ہے صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر لیکن کرتا ہے۔ خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ ابھی کل پرسوں ہم بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی پاسٹروں کی کہ پاسٹر کی عزت ہم کیسے کرتے ہیں، تو میں نے کہا پاسٹر کی عزت ہم ایسے کرتے ہیں، اگر پاسٹر بڑی گاڑی پہ اس کی اتنی ہی زیادہ عزت ہم کریں گے، اگر چھوٹی گاڑی پہ تو اتنی ہی عزت ہوگی، اگر موٹر سائیکل پہ اس کی عزت ویسی ہوگی، اور اگر وہ موٹر سائیکل پہ ہے اس کی عزت اور کم ہو جائے گی، اور اگر وہ پیدل آیا ہے تو سمجھ گیا پھر وہ ویسی ہے۔ ہم اس طرح دیکھتے ہیں، ہم کپڑوں کو دیکھتے ہیں، چمک دمک دیکھتے ہیں، ہم لوگ اقدام کے خادموں کی بھی کیا کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ میں اندر نظر کرتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا وفادار ہے۔ خدا وفاداری دیکھتا ہے،
क्या कहता मैं दिल को देखता हूँ, मैं अंदर नजर करता हूँ, मैं बाहर चीजों को नहीं देखता। जी आगे। तब यसी ने अमीनादाब को बुलाया और उसे सामुएल के सामने से निकाला। हाँ जी। उसने कहा खुदावंद ने इसको भी खुदावंद नहीं ने इसको चुना। भी रद्द कर दिया है, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। जी आगे। फिर यसी ने समा को आगे किया। जी पढ़ते उसने जाए। कहा खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। खुदावंद ने इसको भी नहीं और यसी किया। ने अपने सातों बेटों को फिर सामुएल के यसी सामने ने से निकाला। अपने सातों बेटों को सामूल के आगे से गुजारा। और सामुएल ने कोई यसी ना से कोई क्या है, इनमें से कोई ना कोई तो चुना जाएगा, यही होंगे, क्योंकि वो घर में थे। उसे ये पता ही नहीं था कि दाऊद जो है वो इसमें भेड़ बकरियां चरा रहा है, वो वफादारी का काम कर रहा है। दाऊद ने तो उसको चुना हुआ है। खुदा ये समझता था कि वो निकम्मा है। शायद सामुएल उसका यसी समझता होगा कि मेरा बेटा जो है वो तो खेतों में रहता है, वो गंदा मंदा है, वो भेड़ बकरियां चराता है, इनमें से खुदा किसी को चुनेगा। लेकिन खुदा ने अपना फैसला सुना दिया था कि ना तो मैं जारी चीजों को देखता हूँ, ना मैं कद को देखता हूँ, ना मैं खूबसूरती को देखता हूँ, ना मैं रंग को देखता हूँ, ना मैं रूप को देखता हूँ, बल्कि मैं दिल को देखता हूँ कि दिल कैसा है। आज हमारा दिल जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि खुदा हमारा भी चुनाव करे। देखिए जी आगे पढ़े जरा। और सामुएल ने यसी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। सामुएल ने कहा यसी को कि इनमें से किसी को भी खुदावंद ने नहीं चुना। हाँ जी। फिर सामुएल ने यसी से पूछा क्या तेरे सब लड़के यही हैं? क्या तेरे सब लड़के यही है? उसने कहा सबसे छोटा अभी रह गया। नहीं, सबसे छोटा भी क्या है? रह गया है। वो कहाँ है? वो तो भेड़ बकरियां चराने गया हुआ है। वो तो मेरी भेड़ों को चराता है, वो बदबूदार कपड़े पहन के रखता है, वो तो उधर बैठा होगा। लेकिन खुदावंद ने उसी को चुना था। सैमुएल ने कहा जहां पर कहीं भी है तो फौरी तौर पे उसको क्या कर यहाँ पे बुला ला, और जब तक वो नहीं आएगा उतनी देर तक हम बैठेंगे भी नहीं, उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि सैमुएल को पता चल गया था कि वही खुदा का मंसूर है, वही बादशाह मुकर्रर होगा। इसलिए सैमुएल क्या कहते हैं, पढ़े जरा। वो भेड़ बकरियां चराता है। हाँ जी। सैमुएल ने यसी से कहा कि उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। अब नहीं बैठेंगे। ये एहतराम में खड़े थे। सैमुएल ने कहा जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा हम क्या है, नहीं बैठेंगे, बल्कि खड़े रहेंगे, और जब वो आ जाएगा तो उसको मैं मसा करूंगा, उसको बादशाह मुकर्रर कर दूंगा, तो फिर उसके बाद हम बैठ सकते हैं। पढ़े आगे, इसको खत्म कर दो। सो उसे बुलवाकर अंदर लाया। हाँ जी। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। हाँ जी। और खुदावंद ने फरमाया उठ और इसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। उठ और इसको क्या कर दे, मसा कर। ये वही है जिसको मैंने चुन लिया है, और ये मेरे दिल के ऐन मुताबिक। आज भी खुदा चुनाव करता है, और खुदा हमारे दिलों को देखता है, हमारे दिल कैसे हैं। हम जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, जितने मर्जी कॉलर लगा ले, टाइयां लगा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर हमारे दिल खराब है तो खुदा हमारा चुनाव नहीं करता। बहुत जरूरी है कि हम अपने दिलों को पाक और साफ करें ताकि खुदा हमारा चुनाव करे। आइए खुदा अपने इस्लाम के उसरा के खुदा हम सबको बरकत दे। आइए अपने सिरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे। भाइयों में से कोई दुआ में रहने करे। है समान को उतारने वाला और जमीन को उछाने वाला।